السلام علیکم۔ آج بھی جناب محمد حنیف رامے کی کتاب سے ہی اقتباس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ابھی سورہ روم کا کچھ حصہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ وحدت الوجود اور وحدت الشعود کے اوپر ہے، پیش خدمت ہے۔ اور اب جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے، اور اب قرآن پاک کی وہ آیت ملاحظہ فرمائیے جو اس مرکزی صورت کے دل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس اعتبار سے خود قرآن حکیم کی روح کہلاتی ہے۔ بس اے نبی، اپنے رخ دین حنیف حضرت ابراہیم کی طرف ہے اشارہ، جنہیں قرآن حکیم نے اکثر ابراہیم حنیف کہہ کر یاد کیا ہے۔ حنیف کا لغوی مطلب ہے یکسو، جو سب جھوٹے خداؤں سے کٹ کر ایک سچے خدا کا ہو رہے اور ہر جھوٹ اور برائی کے خلاف سینہ سپر ہو جائے کی طرف کر لو۔ یہ دین اسی قانون فطرت، نیچرل لا آپریٹو ان دی یونیورس پر قائم ہے، جس پر ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ خدا نے سب کچھ قانون نے فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا کی نبوت چونکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام قوموں اور زمانوں تک پھیلی ہوئی ہے، اس لیے آپ کے حوالے سے خدا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اپنا رخ اسی قائم و دائم رہنے والے مضبوط و مستحکم دین کی طرف جما دو۔ سورہ روم ہی میں آگے چلتے ہوئے خدا اپنی مزید نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ خدا تمہیں بشارت دینے کے لیے ہوائیں بھیجتا ہے، یہ ہوائیں تمہیں خدا کی رحمت سے فیض یاب کرتی ہیں، اور خدا کے حکم سے چلنے والی انہی ہواؤں کی بدولت بادبانی کشتیاں اور سفینے چلتے ہیں، جن کے ذریعے سے تم خدا کا فضل تلاش کرتے ہو اور اس کے عطا کردہ رزق کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہو۔ اور یہ خدا ہی ہے جو وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہیں، اور یہ بھی خدا ہی ہے جو ان بادلوں کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے مختلف علاقوں میں پھیلا دیتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ انہی بادلوں سے بارش برسنے لگتی ہے۔ خدا یہ بارش اپنی مرضی سے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں پر برساتا ہے، اور وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ پہلے وہ مایوس تھے کہ پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں۔ کون بدبخت ہوگا جو خدا کی ان نشانیوں پر غور و فکر نہ کرے اور اس نتیجے پر نہ پہنچے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ مصرع ہے جناب مظفر وارثی کا، لیکن حنیف رامے صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس میں استعمال کیا ہے۔ لیکن خدا کی یہ ساری نشانیاں وہ ہیں جو انسان کے ارد گرد زمین پر اور آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جنہیں ہم اپنے حواس، عقل اور شعور سے اپنے تجربے میں لا سکتے ہیں۔ ہم ان نشانیوں پر جتنا بھی غور کریں، نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ کائنات، قدرت یا فطرت کا یہ کارخانہ نہ تو از خود وجود میں آ سکتا تھا اور نہ ہی یہ اپنے آپ چل رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا اور کائنات ایک نہیں ہیں۔ خدا اس کائنات کا خالق ہے اور اس سے الگ وجود رکھتا ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جو وحدت الشعود ہی کو تمام تر حقیقت سمجھنے والوں کے لیے والے درست تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم حقیقت کے صرف اس پہلو کو تمام تر حقیقت نہیں سمجھتا۔ حقیقت صرف حواس، عقل اور شعور کے دائرہ کار تک محدود نہیں۔ حقیقت کے اس حصے کو انسان اپنی اس صلاحیت کے ذریعے سے جان سکتا ہے
جسے خدا نے آدم کو چیزوں کا نام رکھنے کا علم عطا کرنے کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ جب سورہ حشر کے آخری رکوع میں خدا نے اپنے خوبصورت ناموں کا ذکر کیا تو فرمایا، خدا جہاں ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کا مشاہدہ ہم شعوری طور پر اپنے حواس سے کر سکتے ہیں، وہاں وہ ان حقیقتوں کو بھی جانتا ہے جو حواس اور عقل و شعور سے پوشیدہ ہیں۔ عالم الغیب و الشہادتہ، خدا کے اس اعلان کے پیچھے یہ سچائی کار فرما ہے کہ حقیقت صرف افلاک اور کائنات آفاق کے مظاہر ہی تک محدود نہیں، بلکہ حقیقت کا ایک پورا جہان خود انسان کے اندر، اس کے نفس، دل اور روح، انفس میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ خدا نے انسان کو بتایا کہ آفاق کے علاوہ انفس میں بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ اپنے اندر کے جہان، انر سپیس میں پھیلی ہوئی خدا کی نشانیوں کو انسان اپنی اس صلاحیت کے ذریعے سے جان سکتا ہے جسے خدا نے پھر ہم نے انسان کے جیسے خدا نے پھر ہم نے انسان کے اندر اپنی روح پھونک دی کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ وحدت الشہود پر اصرار کرنے والے در حقیقت اسی دائرے سے غفلت کے باعث وحدت الوجود کے نظریہ کو غلط قرار دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے انسان کو صرف آفاق ہی کا علم نہیں دیا جس کے ذریعے سے وہ خدا کو ظاہری کائنات میں جلوہ گر دیکھ سکتا ہے، بلکہ اس نے اسے اپنی روح عطا کر کے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ باطنی کائنات میں بھی خدا کا دیدار کر سکتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سورہ روم سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس سورت کی جو آیات آپ دیکھ چکے ہیں، ان کے آغاز میں خدا نے ایک اہم بات یہ کی تھی کہ لوگ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری پہلو دیکھتے ہیں اور اس آخرت سے جو ان کی نظروں سے پوشیدہ ہے غافل ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے نفسوں، انر سپیس پر غور کیا؟ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان موجود ہے ایک جانی پہچانی حقیقت ہی کے طور پر پیدا کیا ہے، لیکن یہ سب کچھ صرف ایک مدت کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور یقیناً لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے انکار کرتی رہتی ہے کہ بالآخر ہر کسی کی اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے۔ وحدت الوجود کے قائل لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ بے شک ظاہری کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا آئینہ دار ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، لیکن انسان کے باطن میں بھی خدا اسی طرح جلوہ گر ہے جیسے باہر، اور خدا کی روح کا حامل انسان اپنی روح کے آئینے میں بھی خدا کا دیدار کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اسے آخرت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ بے شک خدا نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، اور جب انہوں نے اصرار کیا اور خدا نے سامنے کے پہاڑ پر اپنا عکس ڈالا تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ لیکن وحدت الوجود کو ماننے والے کہتے ہیں کہ گو موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور خدا کے اس مختصر سے جلوے کی تاب نہ لا سکے، لیکن انہوں نے اس تجلی کی ایک جھلک تو ضرور دیکھی، تو اس تجلی کی ایک جھلک تو ضرور ہی دیکھی ہوگی، اسے دیکھے بغیر وہ کیسے بے ہوش ہو سکتے تھے۔ اسی طرح جب خدا نے پہلی مرتبہ اپنے نور سے جگمگاتے ہوئے ایک درخت کے اندر سے ان سے بآواز خطاب کیا تو ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس درخت میں جلوہ گر خدا کا نور اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہوگا۔ تو
اور خدا کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہی تو ہوگی۔ پھر سورہ الاعراف کی 155ویں آیت بتاتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت موسیٰ اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو لے کر اس جگہ پہنچے جہاں ان کی خدا کے سامنے حاضری طے تھی۔ وہاں انہیں ایک شدید ترین زلزلے نے آ لیا۔ یہاں خدا نے تجلی کی بجائے زلزلے کی صورت میں اپنی قوت کی ایک جھلک دکھائی تھی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں اور اس میں سے آپ کو اور اپنے لیے قرآن اور اللہ کے احکامات اور نبی کی احکامات کو سمجھ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔